بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ برکت کے اسباب اور وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے دن کے اندر اور ہمارے اعمال کے اندر برکت ڈالیں گے۔ تو ایسے کرتے ہیں، کچھ سوالات آئے تھے اور سوالات کا کچھ جواب دے کر کچھ کالیں بھی لے لیں گے، اور اس کے بعد پھر باقی جو اسباب البرکہ ہے ان کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک سسٹر نے کال کیا تھا اور انہوں نے یہ بتلایا کہ ان کی جو بیٹی ہے پریشانیوں سے وہ گزر رہی ہے، بیمار بھی ہے اور باقی بھی حالات ہیں۔ تو حالات کے لیے تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ یاسین کا جو ذکر ہے، سورۃ یاسین کی تلاوت جو ہے صبح کے وقت، دیٹ از دا بیسٹ۔ اگر کوئی خاص حالت یا کوئی خاص بیماری ہے تو اس کے لیے کوئی خاص ورد ہے، لیکن جنرلی عام طور پر انسان اگر مشکلات سے گزر رہا ہو تو ایک تو سورۃ یاسین انسان شروع دن کے اندر ضرور اس کو پڑھے، اور دوسری لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، when سیدنا یونس علیہ السلام he was in the belly of this huge fish. On purpose I'm not saying whale because we don't know what kind of a fish it was. So when Yunus alayhi salatu wasalam, he was in the belly of this huge fish and he stayed there for many days. Allah subhanahu wa ta'ala placed it in his heart, in his mind, to recite this. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala has narrated this in the Quran. جس وقت مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام اور اس وقت پریشان تھے، اور اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور کوئی نہیں بچا سکتا، ہر لحاظ سے پریشانی ہی پریشانی، اندھیرا ہی اندھیرا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ تک جب اندر چلے گئی اندھیرا ہی اندھیرا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو اس وقت یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیونکہ جو بھی میں آپ کو دعا عرض کروں گا یا جو بھی ذکر بتلاؤں تو ضرور اس کی دلیل بھی بتلاؤں گا کہ کدھر سے ہے اور کیوں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ سیدنا یونس علیہ السلام نے سخت پریشانی کی حالت میں اور اندھیروں کی حالت میں اور اس حالت میں کہ دنیاوی لحاظ سے کوئی راستہ نکلنے کا نظر نہیں آ رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے سیدنا یونس علیہ السلام کو ان مشکلات سے اور اس اندھیری حالت سے ان کو نجات نصیب فرمائی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان سخت مجبوری کے اندر، مشکلات کے اندر اور اندھیرے والی حالات کے اندر، اندھیرے والی حالات کا مطلب وہاں نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، کوئی سامنے روشنی نظر نہ آتی ہو، you can't see light at the end of the tunnel, it seems there's darkness everywhere, there's confusion. And of course we believe that only Allah can take us out of any kind of confusion, anxiety, any kind of problems. Allah is the ultimate solution. اللہ کی ذات تمام چیزوں کے حل نکالنے والے، حل المشکلات ہے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ ذکر پسند آیا اور قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اور اللہ نے چونکہ نازل کی تو گویا اللہ نے ہمیں یہ دی ہوئی ہے، تو اس لیے فرمایا اس کا اب ورد کرتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کسی اور موقع کے اوپر اس کی پوری تفصیل عرض کروں گا کہ کیوں یہ کلمے کو اللہ رب العزت کے ساتھ، یعنی اللہ کو اتنا کیوں پسند ہے۔ یعنی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو لا الہ الا انت، پھر سبحانک، تو ابتدا میں توحید اور اللہ ہی کی الوہیت، اللہ ہی کی وحدانیت، اور پھر سبحانک، اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی طرف توجہ دلائی، اور پھر انی کنت من الظالمین، اپنی کمزوری کا اظہار کرنا۔ تو اس لیے بعض علماء آپ کو فرمائیں گے کہ اس کو 7 مرتبہ پڑھو، یا اس کو 21 مرتبہ پڑھو، یا اس کو 70 مرتبہ، یہ تینوں۔ لیکن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان جب مشکلات کے اندر ہو تو گن گن کرنا پڑے، بلکہ ان گنے پڑھتا رہے تاکہ اس کے دروازہ کھولے، کیونکہ انسان جب
یہ کہے کہ میں فلاں کے دروازے کے اوپر 7 مرتبہ نوک کروں گا، اگر اس نے دروازہ کھولا تو ٹھیک، نہیں تو پھر میں بیٹھا رہوں گا یا اگلی مرتبہ کا۔ ایک کہتا ہے نہیں میں دروازہ نوک کرتا ہی رہوں گا جب تک کہ وہ دروازہ کھولے ہی نہیں۔ سمجھنے والی میری بات سمجھ گئے۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان سخت مشکلات کے اندر ہو، when you are in deep and severe situations, then recite this kalima, recite this ayat of the Quran. اس کو آپ پڑھا کریں، اللہ رب العزت مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور ہر آدمی اپنی مشکلات کو جانتا ہے، تم سے زیادہ تمہارا رب تمہاری حالت کو جانتا ہے۔ Your Lord knows your situation better than you. اور آپ کو تو اس کا حل پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تیرے رب کو ان تمام مسائل کا حل تجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، مخلوق سے زیادہ بہتر پتہ ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ رب العزت کو اپنی مددگار کے طور پر پکار کر اور اس قسم کی آیات جو ہیں ان کی تلاوت کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ ریسائٹ سورۃ یاسین، اور پھر اسی طرح یہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کیا کریں۔ اور ویسے بھی انسان کو یعنی اگر مشکلات میں نہیں بھی ہے تب بھی اس قسم کی آیات کا نماز کے بعد انسان ایک آدھ مرتبہ ورد کر لیتا ہے۔ جب بھی آپ کو دعا کا موقع ملے تو اس دعا کے اندر انسان اس کو پڑھ لیتا ہے۔ اور اس کی وجہ فرمایا کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت انسان کے اوپر حالات سخت آ جائیں، کیونکہ کوئی کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے، انسان ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اس کی وجہ سے اسپتال کے اندر پھیلو، بیٹا بیٹی جو ہے وہ بیمار ہو جائے، بھائی بہن جو ہیں وہ سخت حالات کے اندر آ جائیں، اچانک گھر کے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ منٹوں سیکنڈوں کے اندر انسان ٹھیک حالت سے مشکل حالت کے اندر آ سکتا ہے۔ تو پہلے سے اگر آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں اور اس قسم کا ورد پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مصیبت سے بچا بھی دیں گے۔ مصیبت آئے گی، اللہ رب العزت اس کا جلدی حل جو ہے وہ آپ کے لیے نکال دیں گے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالز آئے ہوئے ہیں، کالز کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہمارا اپنا تجربہ بھی ہے، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو کام جلدی ہمارے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے کہنے میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، تو آپ جو بیان دیتے ہیں پھر ہم لوگ زیادہ اس پہ پھر کرتے ہیں نا، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جزاک تو اللہ اسی خیر۔ طرح کہ آپ جی ہاں، اسی طرح کہ آپ جی ابھی بتایا کریں، ظاہر ہے یہ ضروری چیزیں ہیں گھر کے لیے، بیسک چیزیں ہیں۔ تو اس لیے میں نے فون کیا تھا، میں نے کہا آپ یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے کہنے سے اثر بھی ہوتا ہے اور پھر لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر جی، آپ کا حسن ظن کہ میرے کہنے کی وجہ سے اگر لوگ عمل کرتے تو مجھے خوشی ہاں جو ہوتی۔ بالکل بالکل بہت لوگ عمل کرتے ہیں، باقاعدہ دیکھتے ہیں، ہم لوگ تو سارے دیکھتے ہیں، 2 دن آپ کو پروگرام جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہ کرے زیادہ بڑھا دیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو جائے، اتنا ہی ٹائم میں آپ دے سکتے ہیں تو جی جزاک اللہ آپ کا بھی، تو پھر فائدہ ہے ہم لوگوں کا، پھر ظاہر ہمارا ایمان بھی پختہ ہو جاتا ہے نا۔ ایسے تو ہم لوگ دنیا دار ہے، ڈاوا ڈول ہے، لیکن آپ کی چیز سن کے سارا جان جو ہوتا ہے نا تو اس سے بہت بہت اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر نا، دین کی طرف۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔ دعا کرتے رہیں اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرماوے، اور اللہ رب العزت ہم سب سے دنیا اور آخرت کے اندر راضی ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ نے حوصلے کے جو اچھے الفاظ کہے ہیں اسے ذرا تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو لوگ سنتے بھی ہیں، اور جو ہم یہاں گھنٹہ ڈیڑھ وقت نکال کر آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں تو تسلی ہوتی ہے کہ چلو لوگ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم سب انتظار کرتے ہیں آپ کے اس گھنٹے کا کہ جب آتے ہیں دونوں دن کے اندر، تو میں اپنی طرف سے کہوں گا کہ یہ آپ کی مہربانی ہے، کیونکہ میرا مقصد ہی لوگوں تک بات پہنچانا ہے، اور اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں کو بھی اور ان کی دلوں کو بھی نرم کر دے۔ تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو آپ لوگ انتظار کرتے ہیں اور آ کر پروگرام کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ باقی ایک دوسری بات کی طرف اشارہ کرنا تھا، باقی کالز لینے سے پہلے مجھے پتہ ہے ساتھی کہہ رہے ہیں کالز بھائی آئی ہوئی، باقی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کالز آئی ہوئے ہیں، لیکن ان کال سے پہلے جو لطیفہ اس سے پہلے وہ یہ تھا کہ بریک سے پہلے ایک کالر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ دن کے اندر ہم وقت کافی ضائع کر دیتے ہیں، تو اگر 1 گھنٹہ بھی اگر ہم
ہر دن کو ضائع کریں، یعنی آج کے دن میں 1 گھنٹہ ضائع کر دیا، کل کے دن میں بھی 1 گھنٹہ ضائع کر دیا، تو 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن ہوتے ہیں، تو 30 دنوں کے اندر 30 گھنٹے ضائع ہو گئے۔ اب اندازہ لگا لو 30 دن کے اندر 30 گھنٹے، 30 ڈیز، 30 گھنٹے ضائع ہو جانا بڑی چیز ہے۔ اور اگر کسی نے 2 گھنٹے ضائع کر دیے ہر دن، تو جب آپ کہہ رہے تھے تو میرے ذہن کے اندر وہ لطیفے کے طور پر ایک بات آئی۔ اس دن وہ ایک ساتھی کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں شام کو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ڈرامہ لگا دیتے ہیں کلنگ ٹائم، وہ انگلش میں مجھے کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ پتہ نہیں ہمارے کچھ بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم اپنے گیم پر بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہمارے بڑے ہیں یہ ڈراموں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور 3 گھنٹے 3 hours دے جسٹ کلنگ ٹائم۔ تو آپ نے جب یہ کہا کہ 1 گھنٹہ ضائع ہو جائے، 2 گھنٹہ 3، تو مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ جو میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ ضائع ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو پتہ ہے جو اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں یا اس میں وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مجھے نہیں پتہ، اللہ عالم۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ دو کہ اگر آپ واقعی اس قسم کی چیز کے اندر کے 2 گھنٹے آپ دیکھتے رہیں گے، تو ان 2 گھنٹے کے اندر یہ 1 گھنٹہ جو آپ نے وہ دیکھا ہے، اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ اس سے آپ کو فائدہ کیا؟ واٹ ڈڈ یو بینیفٹ فرام دیٹ؟ اگر اس سے آپ نے کوئی سیکھا ہے، یا آپ کے دین میں، یا چلو دنیا کے اندر، یا آپ کے بچوں کو، یا انہوں نے آپ کو ٹپس دی ہیں۔ وہ ایک ساتھی کہنے لگے کہ میں کوکنگ، ہمارے گھر سے وہ کوکنگ کا پروگرام دیکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ بھائی اس لیے کہ اس سے وہ کچھ سیکھ لیتے ہیں، پھر ہمارے لیے پکاتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اس سے کوئی فائدہ ہو جاتا ہے۔ بھائی ہم دینی پروگرام دیکھتے ہیں، اس سے ہمارے، اگر ہم کوئی سیکھے نہیں تو کم از کم ہمارے ایمان کو ایک قسم کی یعنی چارجنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن ویسے جو ادھر ادھر کے ڈرامے کی، اس نے اس طرح کیا تھا، اس سے شادی کی تھی، اس سے وقت یہ ہوا تھا، اس سے لڑائی ہوئی تھی آپس کے اندر، وہ کھانا پکایا تھا، تو اگر یہ وقت ضائع کرنے کے لیے ہے تو تھوڑی دیر سوچ لو کہ میں ہر دن اگر 1 گھنٹہ یا ہر دن 2 گھنٹے ضائع کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو یہ ایک ہفتے میں کتنا ہوا، ایک مہینے کے اندر کتنا میرا وقت ضائع ہوا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ تو ویسے ضائع کر رہا تھا وقت، اس وقت کے اندر تو میری عبادت کر سکتا، والدین کی خدمت کر سکتا، بچوں کے ساتھ وقت گزار لیتا، کوئی تلاوت کر سکتا، یہ اگر یہ پوچھ لیا آپ کو تو یقین کرو کوئی جواب نہیں ہے۔ وی ڈونٹ ہیو این آنسر، ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں ضرور عرض کروں گا آگے اسباب البرکہ کی طرف جانے سے پہلے کہ اگر آپ کے دن کے اندر ایسا وقت ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ اگر میرے دن کے اندر ایسا وقت ہے کہ جس کو میں ویسے ضائع کر دیتا ہوں فضول کے اندر، تو آج سے ہی اس کو کاٹ لو۔ یہ بھی برکت کی ایک بہت بڑی سیڑھی ہے۔ اس کو تو میں آئندہ اگلے پروگرام میں ذکر کرنے والا تھا، لیکن چونکہ بات آ گئی تو ہر وہ چیز کہ جس کا فائدہ نہ ہو اور وہ آپ کا وقت لے رہی ہو اور اس سے آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہو، your time is being utilized in a non-productive way, then eliminate that, erase that out of your timetable, erase that out of your day۔ وہ چیز جس سے آپ کو ذاتی طور پر یا کسی اور کو فائدہ نہیں ہو رہا ہو، تو اس چیز کو آپ نکال لو۔ انسان کو کسی چیز کی عادت پڑ جائے تو ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ میں ساتھی کی بات جو کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں شام کو وہ بیٹھ جاتے ہیں 2-3 گھنٹے، وہ بیٹھ کر ان کو خواہ رات کے وقت 11-12 بجے تک دیکھتے رہتے ہیں۔ مختلف ٹی وی اسٹیشن کا نام انہوں نے لیا ہے، تو اس کے اوپر وہ رات کو 11-12 بجے تک دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر آہستہ سے سوتے 1 بج جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے یہاں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں اس طرح کی باتیں، اتنی دیر تک خواہ فضول۔ ہاں کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، یا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا سبق پڑھ رہے ہیں یا فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یعنی اچھا کام کر رہے ہوں، لیکن فضول ایسی چیز کو دیکھنا کہ جس سے ظاہری طور پر کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آتا، تو اس حصے کو آپ نکال ہی دو۔ تو یہ بھی من جملہ اسباب البرکہ میں سے ہے۔
کہ وہ چیز کہ جو وقت ضائع کر رہی ہو. انسان ہر جتنے بھی ہمارے ویورز اور لسنرز ہیں، ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں، ہر ایک آدمی اپنے دن کو دیکھ لے کہ یہ جو وقت میں نے یہ کام کرتے ہوں یا یہ کام کرتا ہوں، اس کو ہم نکال لیں گے. تو بات شروع ہوئی تھی کہ ہم اپنے دن کو جلدی شروع کریں. لیٹس بگن آور ڈے کوائٹ ارلی. هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اور دوسری جگہ فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، رات کو سکون کے لیے. تو جب تک کہ رات کا اندھیرا ہو اس وقت تک آپ سوتے رہو. والنہار مبصرا، جو ہی روشنی ہو آپ اٹھ جاؤ. اور یہ جو دستور ہے قرآن کریم نے جو ہمیں بتلایا ہے، یہ اگر آپ دیکھو تو گرم ممالک کے اندر یہی ہوتا ہے. جو ہی روشنی اگر 5 بجے بھی ہو جاتی ہے صبح کی نماز، تو وہ اٹھ جاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے وہ اپنے کام کاج وغیرہ شروع کر دیتے ہیں. ان کے دن کے اندر اللہ رب العزت عجیب قسم کی برکت. اور میں نے جن لوگوں کو دیکھا وہ ہمیشہ اسی طرح. اور اگلی بات بتلاؤں، ایک بہت بڑی اچھی کتاب ہے، ڈیل کارنیگی ایک رائٹر تھا اور کافی عرصہ پہلے میں نے اس کو پڑھا، ہاؤ ٹو انفلوئنس فرینڈز اینڈ ون پیپل. اور پھر دوسری تھی کہ اباؤٹ انٹیلیجنٹ اینڈ سکسیسفل پیپل. تو جو کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں دنیاوی طور پر، اس نے وہ کتاب لکھی تھی ایک دوسری. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ دنیاوی طور پر بڑے کامیاب ہیں، مطلب بڑی بزنسیں ہیں یا ان کی جڑے کام، ان کی ذہن کے مطابق، کیونکہ ہمارے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے تو کامیاب وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، دوزخ سے جو بچایا گیا اور جو جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ترین. لیکن اس کتاب والے نے جو لکھا ہے، اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی پوری لسٹ ہے کامیاب لوگوں کی، اس سے ان لوگوں سے میں نے انٹرویو لیا اور میں نے دیکھا کہ ان کے اندر کون سی عادتیں ہیں. اور ان تمام لوگوں میں ایک ایسی عادتیں جو ان تمام میں شامل تھی، اس کے اوپر اس نے بک لکھی، کافی عرصہ پہلے میں نے پڑھی تھی. اور من جملہ ان عادتوں میں سے ہے کہ وہ تمام لوگ بڑے جلدی اٹھ جاتے ہیں، اپنا دن جلدی شروع کر لیتے ہیں، جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی پھر اٹھ جاتے ہیں، اپنی نیند کو مکمل کر لیتے ہیں. اور حدیث پاک کے اندر اگر آپ دیکھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتلائی، جلدی رات کو سو جاؤ اور جلدی صبح اٹھ جاؤ. جو ہی روشنی ہو تو روشنی ہوتے ہی انسان سب سے پہلے نماز شروع کر لے. نماز کے ساتھ، اور فجر کی نماز انسان جلدی پڑھنے کے اندر عجیب حکمتیں ہیں. وقت ختم ہو گیا، کاش وقت ہوتا، کیونکہ انسان جب اٹھتا ہے تو آپ 6-7 گھنٹے 5-6 گھنٹے آپ سوتے رہے، آپ کی اعضاء ایک اور آپ کا جسم ایک خاص ہیئت کے اندر ہے. اب جو ہی اٹھیں گے اور ویسے اگر آپ نے کام شروع کر دیے، چاہے آفس کے اندر ہو، ملازمت کے اندر ہو، تعلیم کے اندر ہو، یا جس کے اندر بھی، یا گھریلو کام جو ہیں وہ شروع آپ نے کر دیے، تو وہ اسٹریچنگ صحیح نہیں ہوئی. اور جن کو بھی ایکسرسائز کے ساتھ اور جسم کی بائیولوجی کے ساتھ، سائنس کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق ہے، and they know about the body, they will tell you that before you go into main exercise, you need to stretch the muscles. Stretching is very important. تاکہ آپ کے جو اعضاء ہیں، اسی وجہ سے یہ جتنے بھی ایکسرسائز والے ہیں یا کام کرنے والے ہیں، ہمیشہ یہ سب سے پہلے وارم اپ اس کو کہتے ہیں. وارم اپ کرنا ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو ہی آپ نے 6-7 گھنٹے کی جو نیند کی ہے یا 5 گھنٹے کی جو بھی نیند آپ نے کی ہے، آفٹر اے گڈ نائٹ سلیپ، if you was to pray your Fajr Salah, automatically the stretches, because when you're doing ruku, when you're standing up straight and going down and getting up, your quads, your thighs, all your muscles, your biceps, everything, جتنے بھی آپ کے جسم کے اعضاء ہیں، ان کو آپ سٹریچ کر کے آپ نے تیار کیا. جب آپ اٹھیں گے آپ کے دل کے اندر ایک قسم کی فریشنس ہوگی. یو ول فیل دا فریشنس. فوراً برکت وہاں سے شروع ہو گئی، لیزینس ختم ہو گیا. خیر، باقی بہت سارے یہ 21 اسباب ہیں. دس 21 things انسان اگر ان کو کرے، اگر ان کو نچوڑ کر دو تو 15 چیزیں تقریباً ہیں کہ ان کو انسان اگر کرے تو اس کی وجہ سے اس کے دن کے اندر برکت ہوتی ہے. دن وہی 24 گھنٹے ہی، لیکن یو ول نوٹس کہ وہ دن اس کے لیے لمبا محسوس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں دن ختم ہی نہیں ہوتا.
چلو خیر، آج کے لیے تو ٹائم ختم ہو گیا ہے، ساتھی کہہ رہے ہیں مختصر دعا کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کر لیتے ہیں۔ اگلے سیشن کے اندر باقی جو دن کے اندر برکت ڈالنے والی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ فی الحال دعا کے ساتھ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے۔ اٹس لائیو ایوری منڈے اینڈ ٹیوزڈے بٹوین 7 o'clock and 8 o'clock in the evening۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بدلائیے، کیا پتہ آپ کے کہنے سے اگر کسی نے دیکھنا شروع کیا اور اس نے ان چیزوں پر عمل کیا، انشاءاللہ اس کا ثواب اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔